السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے لیلۃ القدر، جس سے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ میرا نام ہے محمد عامر انصاری۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان کرنے کے لیے قرآن میں پوری ایک سورہ ہے، سورہ 97 القدر 97۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ میں ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا چیز سمجھائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہوتی ہے اس رات کی فجر تک۔ تو اس سورہ سے ہم کو پتہ چلا لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں۔ اس رات قرآن نازل ہوا، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور اس رات فرشتے اترتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 185 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ آئیے لیلۃ القدر کی فضیلت دیکھتے ہیں، جو کہ سنن ابن ماجہ میں بتایا گیا ہے۔ حدیث 1644، اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری اچھائیوں سے محروم رہ گیا، اور کوئی بد نصیب ہی ہے جو اس رات سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں بھی اس رات کی فضیلت پتہ چلی، جو کہ ہمیں سورہ میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور کوئی بد نصیب ہی ہے جو اس رات کو حاصل نہ کر پائے، جو اس رات میں تلاوت نہ کر پائے، جو اس رات میں عبادت نہ کر پائے اور اس رات کو ضائع کر دے۔ تو اس رات کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت اہمیت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات آخر آتی کب ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں صحیح مسلم، صحیح بخاری اور باقی دیگر حدیثوں میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، جس میں ایک واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی معروف حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے۔ جب میں تم لوگ کو وہ تاریخ بتانے کے لیے آیا تو 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے، ان کے درمیان شیطان بھی تھا بے شک، اور مجھے وہ لیلۃ القدر کا دن بھلا دیا گیا۔ تو اب تم اسے تلاش کرو رمضان کی آخری 10 دنوں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں، یعنی آڈ نائٹس میں۔ تو صحیح بخاری کی بھی یہی حدیث ہے، تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب صحابہ، الگ الگ صحابہ کو یہ رات الگ الگ دنوں میں ملی، کسی کو 23 کو ملی، کسی کو 25 کو ملی، کسی کو 27 کو ملی، جس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آئیے ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2631، جس میں صحابہ کو یہ رات 23 کو ملی۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں صحابہ کو یہ رات 27 کو ملی۔ پھر سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں صحابہ کو یہ رات 21 کو ملی، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ایک صحابہ کو یہ رات 27 کو ملی۔ تو الگ الگ صحابہ کو الگ الگ دن پہ یہ رات ملی، الگ الگ ڈیز پہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 دنوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی فکس نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اور پھر اس کی ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز کے آڈ نائٹس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دیکھیے لیلۃ القدر کو ہمیشہ جب بھی ذکر ہوا ہے، تلاش کرنے کا ہی ذکر ہوا ہے حدیث میں، اسے ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، کیونکہ اس کی ڈیٹ ہمیں پتہ نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، تو اسی لیے اس کو ہمیشہ تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم کو پتہ چلی گیا ہے
کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس رات کو عبادت کرنے کی کیا اہمیت ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اس رات کو نماز قائم کرتا ہے پورے ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، ان کو ثواب دے گا، تو اس کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے پوری ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو ثواب ملے گا، تو اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث سے بھی ہم کو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا۔ ایک تو اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے بعد اس کی عبادت اس میں نماز پڑھنے سے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات بہت ہی زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس رات میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز قائم کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر نفل نمازیں ہم اس رات کو عبادت کر سکتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی بات ہوتی ہے حدیث میں کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ صغیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے جو معاف کر دیے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے اور رمضان میں روزے رکھنے سے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث 3513، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی، اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ تھا، اور اس دعا کو بھی ہم تلاوت کر سکتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔